جا رہا. جاؤ میانی کے قبرستان میں دیکھو, وہ جو کہا کرتے تھے لاہور نو اسی موٹا دیتا ہے, آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے, ان کے جسموں کو مٹی نے مٹی کر دیا, کیڑوں نے انہیں ریت بنا دیا, قبر کی تپش نے ان کی ہڈیوں کو بھی چورا چورا کر کے نام و نشان تاریخ سے مٹا دیا. اولاد بھول گئی کہ پیو کتھے تھے, ماں کتھے, بیوی کتھے تھے, خامن کتھے. یہ چل چلاؤ کا جہان ہے. یہاں کامیاب وہ بچہ بچی ہے, وہ مرد عورت ہے جو اپنے کردار کو بنا گیا کہ جب موت آئے تو اللہ استقبال میں ہو. میرے بچوں, آج غفلت کا ماحول ہے, اور کوئی شک نہیں اندھیرے زیادہ ہیں, لیکن یہ ٹمٹماتے چراغ سورج و چاند میں بدل سکتے ہیں اگر سچائی سیکھو, دیانتداری سیکھو, انصاف سیکھو, تواضع سیکھو, عاجزی سیکھو, مٹنا جھکنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, سخاوت سیکھو. تم کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں, پاک دامنی سیکھو, بیریئر قائم کرنا سیکھو, اپنے دامن پہ دھبے کو لگنے سے بچاؤ, آلودگی سے بچاؤ کہ وہ نہ سویا ہے نہ اونگتا ہے. لا تأخذہ سنہ ولا نوم, وہ نیند سے پاک ہے, وہ اونگ سے پاک ہے. وہ رب السماوات والارض ہے, وہ زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. لہو ملک السماوات والارض, زمین آسمان کا اکیلا مالک ہے. لہو ما فی السماوات, آسمانوں پہ شہنشاہی, وما فی الارض, زمینوں پہ شہنشاہی, وما بینہما, درمیان میں شہنشاہی, وما تحت الثری, زمین کے آخری پرت تک اس کی شہنشاہی, اس کا راج. نہ اس کا کوئی شریک ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, نہ اس کا کوئی بچہ ہے. لم یلد ولم یولد, کوئی باپ نہیں کسی کا, کہیں کوئی اس کا بیٹا نہیں, نہ کچھ جنا ہے, نہ کسی سے پیدا ہوا ہے. وہ ولم یکن لہ کفوا احد, اپنی ذات میں بے مثال ہے, صفات میں بے مثال ہے. دور اتنا ہے کہ نظر نہ دیکھ سکے, خیال نہ پہنچ سکے, قریب اتنا ہے کہ شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے. لا تراہ العیون, تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. لا تخالطہ الظنون, تمہارا تصور وہاں تک نہیں جا سکتا. لیکن جس وقت وہ اتنا دور ہے, اسی وقت نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ میری شعرک سے زیادہ میرے قریب ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, آگے دیکھو, پیچھے دیکھو, دائیں دیکھو, بائیں دیکھو, اوپر دیکھو, اللہ ہی اللہ ہے. اسی کے جلوے, اسی کی قدرت. یہ پہاڑوں کی چوٹیاں, یہ بہتے ہوئے دریا, یہ گرتے ہوئی بارش, یہ بلکھاتی ہوئی ندیاں, یہ گنگناتی ہوئی آبشاریں, اور یہ چہچہاتی ہوئی چڑیاں, اور یہ گاتی ہوئی بلبل, اور یہ کوکتی ہوئی کوئل, یہ سب بتاتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی ذات ہے. یہ مٹی کا وجود کیوں بول رہا ہے, کیوں دیکھ رہا ہے, کیوں سن رہا ہے, کیا علم اس کے اندر سے نکل رہے ہیں, کیا اس کے اندر سے خزانے نکل رہے ہیں. اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو, کوئی اس کے سوا معبود نہیں, شریک نہیں. وہ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ, وہ اونگتا نہیں. وہ کیسا ہے؟ ولا نوم, وہ سوتا نہیں. وہ کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض, زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, عالم الغیب والشہادۃ, هو الرحمن الرحیم. وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني
المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم اللہ ربکم الحق. یہ بچوں میرا آپ کا اللہ ہے. ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ شراب پیتے تھے. صحابہ بشر تھے، نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، ان سے بھی خطائیں ہوئیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کلًا وعد اللہ الحسنى، میں نے تیرے تمام صحابہ کو بخش دیا، جنت دے دی. بس لہذا ہم کسی صحابی پہ تنقید نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ نے معاف کر دیا. شراب کی عادت تھی، ہر دفعہ کوڑے کھاتے پھر پیتے، کوڑے کھاتے پھر پیتے، اور جنگ میں شریک ہیں. ان کو گھر نہیں بھیجا، میدان جہاد میں شراب پی رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. آخر سعد بن وقاص نے نا قادسیہ میں پہنچ کے تنگ آ کے اس کو جیل میں ڈال، اس کو بند کر، جب تک توبہ نہیں کرتا اس کو نہیں چھوڑوں گا. قادسیہ کی جنگ نے ایران کا فیصلہ کیا. جنگ 9 دن چلی ہے، 9 دن، ایک جنگ کا دن ہے، اور روم ایرانیوں نے صحابہ کو اکھاڑ دیا اور یہ اکھڑتے پیچھے آ رہے ہیں. تو یہ دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں. یہ بے ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہے، کیا کرو. اتنے میں حضرت سلمہ گزری. مسنہ بن حارثہ کی بیگم تھی، ان کی شہادت کے بعد ان سے نکاح کیا سعد بن ابی وقاص نے. کہنے کہ سلمہ میری بیڑیاں کھول دے، یہ دروازہ کھول دے، مجھے ساتھ کا گھوڑا دے دے، تلوار اس کے ڈھال دے دے، میں اگر شہید ہو گیا تو ان سب کی جان چھوڑ جائے گی مجھ سے، اور اگر میں بچ کے آ گیا تو یہیں آ کے بیڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤں گا. وہ کہنے کہ میں تو نہیں کرتی. ساتھ کو پتا چلا تو مجھے سزا دیں گے، ناراض ہوں. وہ چل پڑی تو کفا حسنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وفا کیا. میرے دکھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بندھا ہوا بیٹھا ہوں. تو اس پر وہ نرم ہوگی، واپس ہی دروازہ کھول دیا اور حساد کا گھوڑا بھی دے دیا، تلوار بھی ڈال دے دی. انہوں نے اپنا منہ چھپایا اور ایک طرف سے جو حملہ کیا. اب پہلے لشکر کی تعداد سنو. صحابہ تھے 30,000 اور ایرانی تھے 3 لاکھ. 3,30,000 میں ایک آدمی کیا کرے گا؟ وہ نظر کیسے آئے گا؟ لیکن پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. پتہ نہیں کون سی خوبی ابو محجن کی میرے رب کو پسند تھی شراب پینے کے باوجود. ہم نے سیکھا نہیں کمیوں میں سے خوبیاں ڈھونڈنا، ہم نے سیکھا ہے خوبیوں میں سے کمیاں ڈھونڈنا، خوبیوں میں سے کمیاں نکالنا. ایک طرف سے جو حملہ کیا ہے، کھلبلی مچ گئی، کھلبلی. جدھر ایرانیوں کا دباؤ دیکھتے وہاں شیر کی طرح چھپٹتے. اکیلے آدمی نے ایرانیوں کے دباؤ کو روک دیا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کی قسم سارے لشکر میں ایسے بجلی کی طرح بات پھیل گئی. اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، چہرہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور رفتار بجلی ہے، آواز میں کڑک ہے، تلوار میں تیزی ہے، کاٹ بے خطا ہے. کون ہے فرشتہ؟ چونکہ جدھر جاتے تھے کائی کی طرح دشمن چھڑ جاتا تھا. اکیلے شخص نے 3 لاکھ کے مجمع کو روک کے پھر پیچھے ہٹا. 30,000 بھی ساتھ ہیں، اور یہاں تک کہ ایرانی مغلوب ہوتے چلے گئے اور صحابہ غالب آتے چلے گئے. اس دن جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن شکست سے بچ گئے اور بغیر کسی نتیجے کے میدان سے واپس لوٹے. لیکن جنگ ختم ہونے سے پہلے گھوڑے کو نکالا. ہاں، سعد بن ابی وقاص بیمار تھے اور قلعے کی چھت پر تھے، اور وہاں سے آنسو چھلک پڑے. تو بلاؤ. ان کی بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کھولی، ان کو گلے. آج کے بعد ابو محجن تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، جا جو مرضی کر.